سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الغالب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحابه وبارك وسلم أما بعد ایک بہت ہی اچھی زندگی کے لیے اور بہتر آخرت کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے حاصل کرنے کی، جس کے بغیر چاہے کتنے بھی انسان کوشش کرے یا کچھ بھی ہو اس کے پاس، دولت کے انبار ہوں یا بہت کچھ ہو، لیکن اگر اس چیز سے خالی ہے تو وہ بربادی ہے. لیکن اگر مختصر چیزیں ہیں، کم چیزیں ہیں، لیکن وہ چیز اگر موجود ہے تو الحمدللہ خوشحالی ہے. اور وہ جو چیز ہے خیر اور برکت ہے. خیر بمقابل ہے شر کے، یعنی بری چیز کے مقابلے میں خیر آتا ہے، اور برکت جو ہے بے برکتی کے مقابلے میں آتا ہے. بے برکتی کی مثال تو آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، امیر لوگ، مالدار لوگ، شکوہ رہتا ہے ان کو پہ ہمارے برکت نہیں ہے، پریشانی ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بہت ہی آسان نسخہ دیا ہے، بہت ہی آسان. ہر آدمی وہ اختیار کرے تو دنیا بھی اس کی نور ہو جائے گی اور آخرت بھی نور ہو جاتی ہے. اتنی اچھی چیز اور بہت آسان چیز ہے، کیونکہ ساری خیر و برکت اسی میں ہے. اور کون سی چیز ہے؟ اس میں ذات اللہ. ساری جتنی بھی خیر و برکتیں ہیں صرف اللہ نے اس میں بند کر دی، 4 لفظوں کے اندر. اس کا اہتمام بھی اللہ پاک نے حدیث میں اس طریقے سے ہے. جس چیز میں اللہ حکم فرماتا ہے، عبادت ہو یا کوئی چیز ہو، اس میں لفظ اللہ موجود ہے. حالانکہ صفاتی نام ہے اللہ کے کس قدر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر اس مقام پر جو بہت ہی امپورٹنٹ اللہ کی عبادات ہیں یا کہیں لفظ اللہ کو ملایا ہے. اور سیدھے سے جس میں اللہ کا لفظ نہیں ہوتا اس میں برکت ہی نہیں ہوتی. تو یہ ایک خیر اور برکت سے محرومی کی وجہ جو آج مسلمانوں میں ہے، اس میں ذات اللہ سے محروم ہے. حقیقت میں آپ یہ دیکھیں، جو بھی اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی اس کے ساتھ لفظ اللہ آتا ہے. خود تو اللہ کی ذات ہے ہی اللہ، اور اس کے بعد جو سب سے اہم ذات کون سی ہے؟
رسول اللہ، اللہ کا نام ہے. اور عبادت کی جو سب سے بڑی جگہ ہے بیت اللہ. تو اللہ نے ہر اس جگہ پر اپنے نام کو رکھا ہے جس کی مقصود بلندی ہے، عروج ہے، اس میں نام آتا ہے اللہ، کلام اللہ، بیت اللہ. ہر انسان ہوتے ہیں لیکن جب انسان اللہ سے مل جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اولیاء اللہ. اس لیے ان کی زندگی میں برکتیں دیکھیں گے. ہر آدمی کو نہیں آپ کہہ سکتے، کبھی نہیں کہہ سکتے. اتنا بڑا لفظ دیکھیں جس کے ساتھ جڑے گیا اتنا بڑا کام بن جاتا ہے آدمی. جو چیز کے ساتھ یہ نام جڑ جاتا ہے اس کی زندگی میں خیر و برکت کے سیلاب آ جاتے ہیں. الحمدللہ شر اس کے نزدیک نہیں آ سکتا، چاہے کتنی بڑی شرور ہوں. دنیا شروں سے بھری ہوئی ہے، نزدیک ہی نہیں آ سکتا. کیا پتا صبح کیا ہو، شام کیا ہو، آگ لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے. ہر وقت شرور ہے، ہمیں کیا گارنٹی کسی کی. ساری حفاظت کس میں ہے؟ اس میں ذات اللہ کے اندر. رشتہ خیر ہے. تھوڑی سی چیز ہو اللہ پاک نے دیکھیں ہر اس پر جہاں اللہ انسان کو خیر دینا چاہتا ہے جس مقام پہ بھی، اور لفظ اللہ آیا. اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اہتمام کر دیا ہمارے ساتھ کہ جو کام بھی ہم کریں، جو کام بھی کریں، اللہ کا نام لینے برکت آ جاتی ہے. نہیں کھانا کھانا بیٹھے کیا کہتے ہیں؟ کتنی برکت آ جائے گی. یہ تو آپ حدیث میں سنتے رہتے ہیں. نام نہیں لیا، شیاطین جن ہر گھر میں ہوتے ہیں، بلائیں آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں، بیٹھی تو پھر بلائیں آپ کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں، جن آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، شیاطین آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، بچوں کھا رہے ہیں. کتنے گھروں کے اندر آپ یہ دیکھیں. یہ بھی تو کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ بربادی کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ دی، یعنی اللہ کے نام کو ہم نے چھوڑ دی. توفیق نہیں ہوتی کہ ہم بچوں کو سمجھائیں. آئیں گے بچے بس کچھ پتہ نہیں، اسکول سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کوئی شربت پی رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے. نماز دیکھتی ہیں، نہ باپ دیکھتا ہے، نہ کچھ. وہ پتہ نہیں کہ شیطان کے گولے بن رہے ہیں. وہ لوگ شیطان کے گولے بن جاتے ہیں. آگ نافرمانی آتی ہے ان میں، پھر بری بری انسانیت ختم ہو جاتی ہے ان کے اندر. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے جی، پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی کیا بات ہے. کیوں کہ صرف اتنی بڑی اللہ نے خیر دی ہے کہ کھانا پینا انسان کا جو کوئی چیز ملے، نام اللہ کا لگے، زندگی بدل جاتی ہے ایک دم اس کی. کیونکہ ہم دیکھ تو نہیں سکتے، ہم تو سنا اور سنا بھی اس سے ہے، تو دیکھنے سے زیادہ چیز ہے. ایک صاحب نے کھانا شروع کیا تو اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان لگ گیا. تو نبی ہو رہا ہے کہ تمہارے ساتھ تو شیطان کھا رہے ہیں، جنات کھا رہے ہیں، نام لو اللہ. جیسے اس نے اللہ کا نام لیا تو جو کھا رہے تھے وہ بھاگ گئے، سارے الٹیاں کر دی انہوں نے سب کچھ کھانے پینے سے. ثبوت ہے. لیکن ہے آسان، شیطان بلاتا ہے. وہی بلاتے ہیں کہ کیا جلدی بھوک میں آدمی جائے گا، پٹاٹ کھا جائے گا، فریج کھولیں گے، کھڑے ہو کے دودھ پی لیں گے. یہ عام سٹائل ہے ہمارا. لیکن روزہ ہی بعض لوگ ایسے ہی رکھ لیتے ہیں، کڑے کڑے کھا لیا، بس دیکھا نہیں، جلدی سے پانی پی لیا، ختم ہو رہا ہے، کھجور جلدی سے منہ میں ڈال لی. اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کہہ دیں رب تیرے نام سے ہے جو کچھ ہے. کوئی بھی دیکھنے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے ایک عجیب چیز جو ہے، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے کیسا مقام ہے آپ دیکھیں. بالکل یعنی ایک ہوش بے ہوشی والا مقام ہوتا ہے. آدمی اس وقت جو ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہوتا ہے کس چیز میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں بھی اہتمام فرمایا کہ خبردار مشغول ہونے سے پہلے اللہ کا نام ضرور لے لینا، ورنہ کیا ہوگا کہ اس فعل کے اندر تمہارے ساتھ یہاں جو موجود ہیں شیطان وغیرہ اس میں شامل ہو جائیں گے. کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں. اور پھر جب شیطان شامل ہو جائیں گے باقاعدہ اس کے ساتھ وہی فعل کریں گے. شیطان جن بالکل وہی اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، اس سے جو نطفہ آتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے عورت کو، وہ سارے شیطان کے گولے بن جاتے ہیں. یہ شیطان ہے. کس ہاں ہمارا کوئی اہتمام ہے اس کو نہیں پتہ ہے. نہیں، شادی ہو رہی ہیں، شادی ہو تو سب سے پہلے بچوں کو ہی سکھائے بات. بیوقوف یہ زندگی ایسا معاملہ ہے کہ تیری اولاد چلنی ہے،
کل کو تم رو گی جب یہ وقت ہو ایسا تو ہمیشہ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے. یہ کام بھی تم نے اللہ کا نام لینا ہے. بتائیں تو یہ جب اس جگہ پہ اللہ نے بتا دیا تو باقی کون سی جگہ ہوں گی جو کتنی ضروری ہوں گی انسان کے لیے مجھے بتائیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام جو ہے اس میں ہی ساری خیر، اسی میں ساری برکتیں ہیں. اس میں ساتھ اللہ کو نکال دیں قرآن میں ختم. الحمد کیا لکھے گا آپ؟ الحمد سبحان کچھ ہے اس میں؟ تب کہیں گے الحمدللہ سبحان اللہ، جنت کے درخت بن گئے. کس نے بنایا ہے؟ اللہ کی نام برکت نے. دیکھیں اسی طرح ہے وہی انسان ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، جانور ہوتا ہے، اور جب اس نے اللہ کا ذکر شروع کیا، اللہ کا شروع کیا، وہ اولیاء اللہ بن جاتا ہے، بن جاتا ہے. جی بھی وہی نہیں کرتا. شوق سب کو ہے، ہر عورت مرد کو شوق ہے، لیکن پتہ ہے راستہ کون سا بننے کا؟ اللہ کی مالا جپتے رہو الحمدللہ، اللہ کے نام کو پکڑ لو، بس سب سے بڑی چیز ہے. یہی قرآن ہے، یہی کعبہ ہے، یہی سب کچھ ہے. نہیں یہ کتنی ساری میسج ہے وہ، اگر ہم اس کو قبول کر لیں کہ زندگی کے ہر پہرائی کے اندر اللہ نے تو خود ہی کہا ہے کہ کسی کا آپ کہیں گے تعریف بارک اللہ کہیں گے، جزاک اللہ کہیں گے. اللہ آ رہا ہے ہر چیز دیکھ لیں، جس میں اللہ آ رہا ہے اس میں برکتیں آئی جا رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو گئی. تو یہ تو پکی بات کر لیں کہ شیطان کا یہ سب سے بڑا حملہ ہوگا کہ انسان کو اللہ نہیں کہنے دیتا، اللہ سے روکتا ہے. جب بھی کوئی کام کرنا ہو یا نہ ہو، جس وقت بھی ہو، تو کس سے ہو؟ اس میں ساتھ اللہ کے ساتھ ہو. بہت بڑی عبادت ہے، ساری عبادتیں ہی اللہ پر ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب سلسلہ نقش بند میں اللہ پاک نے یہ فضل فرمایا کہ باقی جو سلسلہ ہیں ان کے اینڈ میں، انتہا میں جا کے، آخر میں جا کے جذب آتا ہے. یعنی ایک مقام ہے بہت اونچا، چشتی ہے، قادری ہے، سب میں. لیکن قادریت یہ نقش بندی میں پہلے سے آ جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کتابوں میں کہ اس کی جو ابتدا ہے نقش بندی سلسلے کی، وہ دوسرے سلسلوں کی انتہا ہے. وہ ان کا ایکسٹریم جو ان کا ہے نا، وہ ہماری سٹارٹ ہے، تو ہماری انتہا کیا ہوگی مجھے آپ بتائیں. کتنی شکر کی بات ہے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو ذکر شروع ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اللہ اس میں ذات سے ہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں کوئی صفاتی نام نہیں لیتے، قادر، رحمان، سارے نام پیارے ہیں. اللہ کہتے ہیں سب پیارے ہیں. یہ سارے نام جو محتاج ہیں کس کے ہیں؟ لفظ اللہ. تو ایسی ہے جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یا یہ بیٹھا ہے، یا عرفان بیٹھا ہے. اگر ہم کہیں گے جناب یہ موٹا ہے، کالا ہے، چٹا ہے، اونچا ہے، لمبا ہے، تعریفیں کر رہے ہیں اس کی، ٹھیک ہے. ایک ایک چیز آ رہی ہے، اس کی آنکھ ایسی ہے، اس کی ناک پیاری ہے، ڈاڑھی خوبصورت ہے، الگ الگ چیزیں آ رہی ہیں. جب ہم عرفان خوبصورت ہے تو ساری چیزیں آتی ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس کو نام لے لیا آپ نے تو مطلب پورا وجود خوبصورت ہوگا اس کا. اسی طرح ہم قادر، رحمان، رحیم، صفات اللہ تعالیٰ کی 99 سے بھی زیادہ ہے. لیکن انسان جب اللہ کے نام سے تعریف کرتا ہے تو ساری صفات خود ہی آ جاتی ہیں اس کی. گویا آپ نے اللہ کا ذکر کرنے سے پورے اسماء جتنے بھی اسماء حسنہ ہے آپ نے سب کو ذکر کیا. اور ایسی بھی اللہ نے کوئی ثواب تو کم نہیں رکھا نا اس کا. اس نام کا ثواب بھی بہت ہے. 4 لفظ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک دفعہ انسان اللہ کہتا ہے تو 3 چیزیں ہمیں جو چاہیے. گناہ معاف ہو جائے، یہی چاہتے ہیں. اس کی جگہ کیا آ جائیں؟ نیکیاں آ جائیں، گناہ ختم ہو جائے. گناہ ختم ہو، اس کے ساتھ گناہ بھی ختم ہو، پھر نیکی بھی ہیں. یعنی اب کمال دیکھیں، ایک تو گناہ کرے بیٹھے ہیں اور ساتھ میں کیا نیکی بھی چاہیے. گناہ بھی ختم ہو جائیں گے اور نیکی بھی آ جائیں گی اس کی جگہ. اور نیکی آ جائیں پھر آگے دیکھیں کہاں گناہ گار تھا، پھر درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں اس کے. اور کتنے؟ اللہ اکبر، ہر لفظ پہ اللہ کے 40,000 گناہ ختم ہوتے ہیں، 40,000 نیکیاں آتی ہیں، 40,000 درجات بلند ہوتے ہیں انسان کے. حدیث بس نہیں ذکر نہیں ہونے کرنا اللہ کا، لینا نہیں، پورے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کتنا پیارا چھوٹا سا نام ہے، رٹ لے آدمی اس کو. نقش بندی سلسلے میں کمال ہی کیا ہے نا، منہ ہلانے کی ضرورت نہیں. وہ تو کہتے ہیں دل کے اندر یاد کرو اللہ،
اور ایسا اللہ نے کمال دیا ہے کہ شیخ انگلی رکھ دے تو دل چلنے لگتا ہے یہ نہیں ایسا؟ ٹھک 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 بڑا کام شروع کر دیتا ہے، وہ پر لگا رہتا ہے اللہ اللہ اللہ، ایک سیکنڈ بھی دیکھیں کتنی بڑی برکت ہے الحمدللہ. لیکن یہ بھی نہیں سیکھتا، نہیں ہم تو یہ کر لیتے ہم تو فلاں کر لیتے. اللہ کے بندو سمجھو 4 دن کی زندگی ہے، لوٹو لوٹو اس دنیا کے اندر. اللہ نے ایسے ایسے راستے کھول دیے، اس سے بڑا مجھے بتائیں آسان راستہ کوئی ہوگا؟ مجھے بتائیں کہ دل کے اندر آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں، وہ آپ کو سبق دے دے جو اس کا طریقہ ہے، بس وہ دل جاری ہو جائے آپ کا، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ ساری رات لوگ تو سوتے ہیں، آپ سوئیں گے تھوڑی، آپ سوئیں گے دل آپ کو ذکر کرتا رہے گا. کبھی دل سویا ہے انسان کا؟ اگر دل بند ہو جائے تو آدمی مر ہی جاتا ہے. اس نے تو کام کرنا ہے، خون پمپ کرنا ہے، ٹھک گردوں نے کام کرنا ہے، پتوں نے کام کرنا ہے، سب نے کرنا ہے. تو دل کا تو ایک کام جو روحانی کام آ جائے گا، ہر ٹک سے کھات اللہ کا کے نکلے گا. سیکھنا چاہیے ذکر نہیں. اس میں سستی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کیا ہو گیا کہ آپ اس میں کیا مصیبت ہے، کیا شرائط ہیں؟ اس میں کچھ بھی نہیں. جائیں کہ اللہ سے کہیں ہمیں بھی دیں ذکر. جیسے آپ آدمی جاتا ہے بھی ہمیں قرآن سکھا دیں، ہم آدمی جاتے ہیں جی ہمیں تجویز سکھا دیں، آدمی جاتے ہیں جی ہمیں حدیث سکھا دیں. یہ سارے راستے ہیں نا. یہ اتنا بڑا آخرت کا راستہ ہے. کیا اللہ کا ذکر سیکھ لیں، دل کے اندر اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں، جسے ہم مراقبہ کرتے ہیں. اب بتائیں کہ الحمدللہ اگر ہم آدھا گھنٹہ بیٹھ کے مراقبہ کریں، اور اس مراقبے کے اندر ہم نام کیا لیں گے؟ اللہ کا. تو آپ مجھے بتائیں کتنی دفعہ ہم نام لے لیتے ہیں؟ ہم گنتے بھی ہیں نا، 10,000 دفعہ کہو، 20,000 دفعہ ہو، کہتے ہیں نا اس طرح تسبیح اتنی کرو. ہم کہتے ہیں بس یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے، کافی نہیں. اندازہ لگائیں کہ ہر لفظ کے ساتھ، ہر ایک دانے کے ساتھ کس قدر نیکی ہماری قسمت میں اللہ تعالیٰ. کتنی بڑی بات ہے. تو بھائی اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. الحمدللہ یہ آخرت کے سامان ہے. زندگی گزر جاتی ہے، پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آدمی اتنا کمزور ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، تو پھر اس کو بیچارہ کوئی بھی اسے کوئی عبادت کرنے کے قابل نہیں ہوتا. لیکن اگر یہ ذکر سیکھا انسان نے تو اللہ اللہ کہتے ہیں کہ ساری عبادتوں کو بدلہ اس کو ملتا رہتا ہے. ہر عورت کو، ہر آدمی کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر سیکھے. الحمدللہ یہ بہت اچھی چیز ہے. اور اللہ کا نام تو میں نے بتایا آپ کو، اللہ نے خود ثابت کر دیا کہ کسی چیز میں برکت نہیں ہو سکتی جب تک تم میرا نام نہیں لو گے. ڈبے کے ڈبے رہو. 2 چیزیں یاد کرنی چاہیے کہ آدمی خیر برکت کے لیے کبھی بھی ایسی چیز نہ کرے جس میں اللہ کا نام نہ لے. بھول جائے پھر لے لے. جیسے کھانا ہم کھا رہے ہیں، جلدی میں بھوک میں بھول گیا بیچ میں لے لے اللہ کا نام، اور بولو آخ کر دے، وہ کام بن جاتا ہے. پھر وہی سواب مل جاتا ہے. الحمدللہ وہ بھاگ جاتے ہیں سارا شیاطین. ہر کام میں جس میں اللہ کا نام آپ نے لیں گے اس میں کیا داخل ہو جاتا ہے؟ شیطان داخل ہو جاتا ہے، اس کے راستہ کھل جاتا ہے. ایک ہی اس کا لاک ہے روکنے کا، ایک وہ اس میں ذات اللہ ہے، اس سے رکتا ہے. ایسی پاورفل چیز ہے اس کے اندر جس نے اللہ کا نام جس نے لے لیا وہ نزدیک نہیں آ سکتی. نہ اس کی ضروریات آتی ہے، نہ اولاد آ سکتی ہے. کسی شکل میں شیطان ہو، جن بھی تو شیطان ہے وہ قریب نہیں آتے. میں صحیح بتا رہا ہوں. جن خود کہتے ہیں، سنا ہے کسی سے، میں تو نہیں جانتا جن کو، وہ خود کہتے ہیں، جن کہتے یار یہ تو انہوں نے نام لے دیا تو ہم تو جل جائیں گے. اس نام سے جل جاتے ہیں وہ، اللہ کے نام سے اتنا سمجھتا ہے. اور کہیں انسان اللہ اکبر پاک صاف ہو کے کوئی عورت اور مرد نام لے لے تو دنیا کے اندر اس کا نور دیکھنا شروع ہو جائے گا. ہم یہ احتیاط نہیں کرتے نا، نام تو ہم لے لیتے ہیں لیکن گناہوں سے احتیاط نہیں کرتے. گناہوں سے ساتھ گناہوں کو بھی احتیاط ہم کر لینا، گناہوں سے بھی ہم پرہیز کرتے چلے جائیں اور اللہ کا نام لیتے جائیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں گے کتنا نور آئے گا، کیا انسان کا حال بن جاتا ہے. پھر اس سے کس طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر چیز سکون انسان کو ملتا ہے اس کے ساتھ. تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ کا ذکر ہم کریں اور وقت ضائع نہ کریں، اور جس قدر زیادہ ہو ثواب تو ہم نے دیکھا کتنا ثواب ہے، تو اس کو کہتے ہی رہیں بس دن میں سارا کچھ فائدہ ہو. اللہ اللہ.
اللہ، دل کی طرف سوچ کے چلتے پھرتے الحمدللہ خالی نہیں رہ سکتے.